بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کی ہر عبادت اور اللہ رسول کے ہر حکم کے پیچھے کئی حکمتیں، مصلحتیں، اسرار و رموز اور مقاصد ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے موقع پر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت فرمائی اور آپ نے پورے قرآن سے 3 آیات کا انتخاب کیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہر قول اور فعل حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ بے شمار حکمتوں میں سے 1-2 حکمتیں آپ کے گوش گزار کی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن میں سے 3 آیات پڑھی۔ پہلی آیت یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو ایسے جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں اسلام کی حالت میں موت آئے، اسی دین کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ تم اللہ کے حضور حاضر ہونا۔ دوسری آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اے لوگو، تم اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان حضرت آدم سے پیدا کیا۔ وخلق منہا زوجہا، اور حضرت آدم سے ان کی زوجہ حضرت حوا کو بنایا۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں کے ذریعے سے کئی مرد اور عورتیں، ان گنت مرد اور عورتیں پیدا کیے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اس رب سے ڈرو جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں کے توڑنے سے بچو اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران ہے، وہ تمہاری نگرانی فرما رہا ہے، تمہارے ہر قول و فعل سے واقف ہے۔ تیسری آیت سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے عملوں کی اصلاح کر دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی پیروی اور تعمیل کی، بے شک اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اب یہ 3 آیات ہیں۔ ان تینوں آیات میں ایک مشترک بات یہ ہے کہ ان تینوں میں اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ ہر بندہ مومن کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، موقع ہے نکاح کا، نکاح سے متعلق آیات نہیں پڑھی جا رہی، بلکہ اللہ سے ڈر کی آیات سنائی جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس میں حکمت ہے۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ رشتہ نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جس کے ساتھ کئی حقوق وابستہ ہے، مرد کے عورت پر اور عورت کے مرد پر۔ تو یہ رشتہ بھی اللہ نے بنایا اور اس کے حقوق بھی اس نے قائم کیے، اور یہ انسان کی سطح پر بڑے حکمت پر مبنی حقوق ہیں، متوازن، معتدل اور فطرت کے مطابق۔ اگر ان کو بائی پاس کیا جائے اور ان کا خیال نہ رکھا جائے اور ان حقوق کو پیش نظر رکھ کر یہ تعلق نبھایا نہ جائے تو سوسائٹی بکھر جائے گی، خاندان ٹوٹ جائے گا، معاشرے میں فساد آئے گا اور بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ آیات پڑھی تاکہ اے بندے تو رب سے ڈر۔ جب رب کا ڈر ہوگا، اس کا خوف ہوگا، تو تجھے یاد رہے گا یہ حقوق اس نے دیے اور رشتہ بھی اس نے دیا، اور یہ میری ذمہ داری ہے ان حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ تو ہی بندہ اس رشتے کو اس کی حیثیت اور اہمیت کے مطابق نبھانے میں کامیاب ہوگا۔ یہ بہت بڑی حکمت تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے موقع پر بندے کو اللہ سے ڈرایا تاکہ وہ اس رشتے کی اہمیت کا احساس کر کے اس کو نبھائے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور نبوت سے یہ ملاحظہ فرما رہے تھے کہ میری امت نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کو غیر شرعی رسوم و رواج میں پھنسا کر بگاڑے گی اور اس کی حرمت اور تقدیس کو پامال کرے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی اور لوگوں کو اللہ سے ڈرایا اور ان کی توجہ دلائی کہ یہ تو ایک طرح کی عبادت ہے، بلکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک نفلی عبادت سے زیادہ افضل
اس شخص کے لیے نکاح کرنا ہے جس پر نکاح کرنا ضروری ہو گیا ہو۔ تو مجھے بتائیے، جب یہ ایک عبادت ہے تو عبادت کو کیا ایسی ایکٹیویٹیز کے ساتھ پامال کیا جاتا ہے، عبادت کو برباد کیا جاتا ہے اور عبادت کی روح کو مارا جاتا ہے، جیسے آج ہماری سوسائٹی میں اس حرمت والے رشتے کے ساتھ رشتہ نکاح کے موقع پر عین نکاح کے وقت بھی اور اس سے قبل اور اس کے بعد بھی جو کچھ تہو بالا کیا جا رہا ہے، ایسا کیا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے احوال کو دیکھ کر پیشگی یہ آیات پڑھ کر ان کی توجہ دلا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور اس رشتے کو عبادت کا درجہ دے کر عبادت کے تقاضے کے مطابق اس رشتے کو ادا کرو۔ ان آیات میں مضمون بڑا وسیع ہے، اگر انسان اس طرف توجہ دے۔ ایک اہم بات حضور نے فرمایا، اللہ کے حضور اس حالت میں حاضر ہونا کہ تمہارا ایمان قائم ہو، اور ایمان اچھے عملوں سے قائم رہتا ہے، ایمان یاد الہی سے قائم رہتا ہے، ایمان اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری سے قائم رہتا ہے۔ اور ساتھ یہ خوشخبری بھی سنائی گئی کہ جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی اسی نے سب سے بڑی کامیابی حاصل کی، اور اس اطاعت کا ایک حصہ رشتہ نکاح، میاں بیوی کے ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی بھی ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق بخشے۔